बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रंप की भी इमरान खान जैसी हालत है, और दूसरी मियाँ साहब लाहौर से अब इलेक्शन नहीं लड़ने का प्लान रखते। मियाँ साहब अब मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरा क्रैकडाउन का सिलसिला मुसलसल जारी, लोगों को यरगमाल बनाना, और अब आखिरी राउंड शुरू हो चुका है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप। ट्रंप भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। जैसे पाकिस्तान में अदालतें मैनेज हैं, इसी तरह अमेरिका में भी ये की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका में एक बात का फ़र्क है। अब ट्रंप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और मुमकिन नहीं है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा जा सके, क्योंकि वहाँ की जो आला अदालतें हैं वहाँ पर ये मैनेज करना इंतहाई मुश्किल काम है। चूँकि अमेरिका का ये रजीम चेंज के बाद ये प्लान था, और ज़ाहिर है ट्रंप की भी सोच वही है कि दुनिया की जो जंगों में जो मामला चल रहे हैं, जो अमेरिका, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। चूँकि ट्रंप की ये पहले दिन से सोच थी, जैसे अफगान वार में वो बाहर निकले और उन्होंने ये फैसला किया, तो ये मामला तब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देख लें कि इमरान रियाज भी मैदान में आ गए और खुलकर बोले, और वही बात उन्होंने दोहराई जो वो पहले दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते, ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, इस मुल्क की अवाम ही फैसला करे। और उन्होंने एक बात यह भी वाजह की कि रूल ऑफ लॉ को आप ये तजर्बा करके देखें कि रूल ऑफ लॉ जो है, जब इस मुल्क में कायम हो जाएगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और बात ये ठीक है, यही बात इमरान रियाज खान ने की, यही बात इमरान खान भी कर रहे हैं, पिछले 26 साल से कर रहे हैं। चूँकि उनकी हुकूमत आई, लेकिन उनकी हुकूमत को ये मौका नहीं दिया गया। तो इसी तरह आप देख लें कि अब कोशिश की जा रही है कि ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरह उम्मीदवारों को पकड़ दकड़, चूँकि कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है, कि वो कागजात नामजदगी जमा ना करा सकें, और जो उनके तजवीज़ कुंदगान और जो दस्तखत करते हैं लोग, वो भी, उनको भी पकड़ा जाए। तो ये सिलसिला तो अब शुरू हो चुका है, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बाइकाट करें। लेकिन याद रखें, तहरीक इंसाफ बाइकाट नहीं करेगी इलेक्शन का। लेकिन तहरीक इंसाफ के जब आप उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती मार धाड़ करके दस्तबरदार करवा लेंगे और मियाँ साहब को जितवा भी लेंगे, तो ये हुकूमत 1 साल भी नहीं चल पाएगी। और फिर जो होगा ये बहुत खौफनाक नज़र आ रही है। जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर ऐसा किया गया तो एक ऐसी तहरीक जन्म लेगी कि जिससे मुमकिन नहीं है कि ये फिर सब बलडोज हो जाएगा। तो ये नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब एक ये भी खेल खेला जा रहा है कि इलेक्शन अल्तवा का शिकार हो, या इलेक्शन इस तरह का बंदा चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाए कि वो जो इससे भी ज़्यादा कमाल किस्म का वफादार हो। उसके लिए आपने देखा कि दोनों बार्स ने चीफ इलेक्शन कमीशन के ऐन इंतखाबात के ऐलान के बाद उसके इस्तीफे का मुतालबा किया। और ये मुतालबा जो है ये जाहिर कर रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस टाइम हटाकर जो काजी फायज ईसा साहब हैं, वो जाहिर है उनके पास जाएगा, क्योंकि मुंतखब हुकूमत मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो सरदार तारिक मसूद खोसा साहब का जो है वो इम्कान है। तो ये एक बाकायदा स्पेशल प्लानिंग की गई है, और एक ये भी एक चल रहा है कि देखें करते क्या हैं। लेकिन बात याद रखें कि इलेक्शन अगर होते हैं, और ये जो जिस तरह का जुल्म और सितम जारी है, जैसे कि जहांगीर तरीन को इन्होंने कोशिश की है कि बिल्कुल साफ रास्ता देने की, कि लोधरा से जो अपना थे उम्मीदवार, उनको ज़बरदस्ती दस्तबरदार करवाया गया है। मियाँ शफीक राई जो है, तो वो इसलिए ही दस्तबरदार करवाया गया है कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को भी सीट चाहिए। तो पहले उनका बेटा नहीं जीत सका, अभी तो वो अहल नहीं हुए, लेकिन आप देखेंगे कि उनको अहल करने के लिए भी कोशिश की जा रही हैं। और दूसरी एक और बात आप ज़हन में रखें कि जो
عمران خان ہے وہ تو پیچھے ہٹ نہیں رہے. عمران خان ہم جو ہے وہ مسلسل ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور توڑنے کا سلسلہ اسی لیے بھرپور ہو چکا ہے. اور یہ بھی کوشش ہے کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان سے جیل میں بھی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو قائل کیا جا سکے یا عمران خان باہر چلے جائیں, کوئی بیانیہ ملے, کیونکہ میاں صاحب کے پاس کوئی بیانیہ نظر نہیں آ رہا. اور میاں صاحب اور مسلم لیگ نون اور یہ جو باقی جماعتیں ہیں یہ اس ٹائم انتہائی خوف زدہ ہیں. پہلے میں نے آپ کو شہباز شریف صاحب کا بتایا کہ شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں, اور دوسری جانب جو صنم جاوید صاحبہ ہیں انہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. وہاں پر بھی وہی جبر وہی ظلم. تو یہ جو ظلم کی داستان ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. شوکت بسرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پر بھی چھاپے اور یہ وہ. تو یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا اس کو عوام نہیں دیکھ رہی؟ کیا اس کو بین الاقوامی میڈیا نہیں دیکھ رہا؟ آپ دیکھیں آن لائن جلسے نے ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں, ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. عالمی میڈیا پر ہیڈ لائنز ساری عمران خان کی لگی. تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ جتنا دبائیں گے اتنی زیادہ شدت سے جو ہے وہ اوپر آئے گا یہ معاملہ. یاد رکھیں, نفرت کو جو ہے وہ نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا, آگ کو آگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی. یہ پاکستان میں آپ نے جتنے ابھی تک 2 سالوں میں یہ تجربے کیے ہیں, میں پچھلی بات ہی نہیں کرتا, وہ سب کے سب فلاپ ہوئے ہیں اور پاکستان نیچے کی طرف گیا ہے بجائے اس کے کہ اوپر کی طرف آئے. تو ہمارے مسائل تو یہی ہیں. تو الیکشن کمیشن سے بھی استعفے کا مطالبہ تو اسی لیے کیا گیا تاکہ یہ معاملات کیے جا سکیں. اور اب ایک اور خبر ہے کہ انٹرنیٹ پر بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا, اور کریک ڈاؤن سوشل میڈیاز پر بھی, اور ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیاز کی ایپ جو ہیں ان کو اتنا سلو کر دیا جائے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ آئی ٹی کے والے سے ہمارا انتہائی نقصان ہوگا. ایک دن میں آپ دیکھیں ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا, لیکن ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں, ہم بالکل اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ملک کا فائدہ کس میں ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی اب نااہلی جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے, اور 2 جنوری کو غالباً کیس لگ رہا ہے اور نواز شریف صاحب کی نااہلی کو ختم کیا جانا ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ نواز شریف کی آپ نااہلی تو ختم کر لیں گے, کیا جو عوام میں نااہلی ہے وہ اس کو آپ ختم کر پائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں جو اہلیت ہے وہ صرف اس ٹائم مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے. تو یہ چیزیں سب کو معلوم ہے. کوئی بندہ اس سے جتنی مرضی نظریں چرائے اس پر ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو ظلم اور بربریت چل رہی ہے, یہ جو لوگوں سے مار داڑ اور لوگوں کے گھروں پر چھاپے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, یہ انتہائی خوفناک عمل ہے. یہ اس ملک کو نارکی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. آپ یقین کریں کہ لوگوں میں انتہائی غم و غصہ ہے کہ جب آپ کسی کی ماں, بہن, بیٹی اس کا کوئی خیال نہیں کریں گے اور آپ کی پولیس دیواریں پھلانگتی ہوئی اندر داخل ہو, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے پاکستان کا امیج بہت خراب کر رہی ہیں. اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے. یہ خاموشی صرف اس لیے ہے کہ ایک امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ اس ٹائم اپنے مفادات کی خاطر صرف اور صرف یہ جو اس کی چائنا کے ساتھ کولڈ وار ہے اور رشیا کے ساتھ چل رہی ہے اور دوسرا غزہ جنگ ہے, اس حوالے سے وہ ابھی تک خاموش ہے کیونکہ اس کو پاکستان کا ساتھ چاہیے. لیکن یقین کریں جیسے ہی یہ معاملات تبدیل ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی امریکہ آپ کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹے گا, جو ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہوگا. کیونکہ امریکہ کا جب بھی مطلب نکل گیا اس نے ہمیشہ پاکستان کو چھوڑ دیا راستے میں, اور ابھی بھی کوئی پاکستان کے لیے وہ کوئی اتنی خیر خواہی نہیں کر رہا جو ہم سمجھ رہے ہیں. اس لیے پاکستان اور امریکہ کے اس ٹائم الیکشن کے حوالے سے حالات تقریباً ایک جیسے ہو چکے ہیں. ادھر ٹرمپ کو نہیں آنے دینا کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ہمارے گلے کا پھندا ہے, اور یہاں پر عمران خان اگر آتے ہیں تو عمران خان
کے سامنے یہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے مافیاز جو ہیں اس ٹائم ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم جیلوں میں ہوں گے، جو ہم نے کر دیا اور جو بیوروکریسی کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جیسے عثمان ڈار کے وہ ڈی پی او نے جو آخر بتایا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے وہ سارے ٹویٹس لگا دیے شاباش حسن وہ والے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو آپ اس کو روک نہیں پا رہے، اور یہ ظلم اور جبر جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے نفرت مزید بڑھے گی، نفرت کم نہیں ہوگی۔ اور 8 فروری والے دن اگر امیدوار سامنے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جیت پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20-25 ہزار کے ووٹ کا فرق آپ نکال سکتے ہیں، ٹرن آؤٹ 70+ چلا گیا تو یقین کریں یہ کلین سویپ ہے اور اس عوام کی حکومت ہوگی۔ یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ باہر بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔